نماز میں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکاتیں دیتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، یہ علم نہیں رکھتا، اس کے مقابلے میں ایک عالم ہے، اس کی فضیلت عابد پر، عبادت کرنے والے پر نبی علیہ السلام نے مثال دی۔ ایک اور مثال میں ارشاد فرمایا کہ جس طرح 14ویں کے چاند کو باقی ستاروں پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح عالم کو عابد پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر میں یہ ارشاد فرمایا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح فرمایا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذین اوتوا العلم درجات، فرمایا تم میں سے اہل ایمان کو، ان لوگوں کو جن کو علم سے نوازا گیا، اللہ درجات میں بلند فرماتا ہے۔ یعنی اہل ایمان وہ بھی ہوتے ہیں جن کو علم سے نوازا گیا، اہل ایمان وہ بھی ہوتے ہیں جو عبادت گزار تو ہوتے ہیں لیکن علم سے مستفید نہیں ہوتے، ان کو جو علم سے نوازے گئے ان کے درجات کو اللہ بلند کر دیتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کو ایک آیت یہ سکھائی، ایک دعا سکھائی باقاعدہ، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے مانگتے رہیے، رب زدنی علما، کہ اے اللہ میرے علم میں افزودنی، بڑھوتری، علم میں اضافہ فرما، علم میں ترقی فرما۔ مال و دولت کی ترقی نہیں مانگی نبیوں نے کبھی، علم کے لیے قرآن میں اللہ نے خود تعلیم دی کہ اپنے رب سے مانگتے رہیے، اے رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرمائیے۔ یہ علم جس کی اس قدر فضیلت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھیے تو اور بھی زیادہ بات کھل جاتی ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص کے ساتھ اللہ پروردگار عالم بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں، دین کا فہم عطا کرتے ہیں، دین کی فقہ عطا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جس آدمی سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے مال و دولت نہیں دیتے، مال و دولت تو اللہ قارون کو بھی دیتا ہے، جس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں کی ایک جماعت اٹھایا کرتی تھی، اتنے لمبے چوڑے خزانے سے قارون کو بھی دیتا ہے اللہ۔ آج بھی آپ دیکھیں تو مسلمانوں کی نسبت کافروں کے ملک اور کافر لوگ زیادہ ترقی یافتہ، مال و دولت اور خزانوں میں زیادہ بھرپور ہیں مسلمانوں کی نسبت۔ اللہ مال و دولت کو کافروں کو بھی دیتا ہے، اقتدار حکومتیں اللہ فرعون کو بھی دیتا ہے، نمرود کو بھی بادشاہت سے نوازتا ہے، اور دنیا میں آج بھی بہت بڑی بڑی حکومتیں، اقتدار اور قوتوں کے منبع کافروں کے پاس ہیں۔ اللہ اقتدار، قوت، بادشاہت یہ سب کچھ کافروں کو بھی دیتا ہے۔ اللہ جس کے ساتھ خیر خواہی کا ارادہ فرماتے ہیں، جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں، اسے دین کا فہم عطا کرتے ہیں، اسے دین کی فقہ عطا کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جو علم دین کی تلاش کے لیے کسی راستے پر چلے، جو شخص دین کے علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔
دین سیکھنے کے راستے پر چلے، علم کے راستے پر چلے، تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ یہ بے شمار اس قسم کے دلائل ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے پاؤں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کے پاک باز فرشتے اس کے پاؤں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ کے دین کے علم کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو زمین میں اور خشکی اور تری کے اندر، پانی، دریا، سمندروں میں اور خشکی اور فضاؤں میں جو کچھ بھی مخلوق ہے سب اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ایسے شخص کے لیے جو اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے کیوں دعا نہ کرے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے نکلتا ہے وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ صرف نہ انسانوں کے لیے بلکہ کافروں اور جانوروں تک کے لیے رحمت کا باعث بن جاتا ہے۔ وہ جانور کو بھی ذبح کرتے ہوئے شریعت کے حکم کا لحاظ کرتا ہے اور جانور کو بھی زیادہ تکلیف سے بچاتا ہے۔ اس لیے جانور اور مچھلیاں، درندے اور پرندے اور چرندے سب اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یہ خیر کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے۔ جب یہ علم حاصل کرے گا دین کا تو لوگوں کے لیے باعث، مخلوق کے لیے باعث رحمت بن جائے گا۔ اسی طرح ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ تعالی وما والاہ وعالما او متعلما۔ نبی علیہ السلام سے کو فرماتے ہوئے سنا کہ ساری دنیا ملعون ہے، یعنی اس پر اللہ کی لعنت کی گئی ہے، جو کچھ سامان اس میں ہے وہ سب بھی ملعون ہے، اس پر بھی لعنت ہے اللہ کی، سوائے الا ذکر